السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو اس چینل پر خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ یہ کلاس 6 کا چیپٹر وائز ویڈیو بنا رہے ہیں اور ابھی تک ہم لوگوں نے 9 چیپٹر کا سوال و جواب حل کر لیا ہے، اور آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 10 جو چیپٹر کا نام ہے گھڑی، اور یہ مصنف ہیں آصف فرخی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، مصنف کس پیشے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہوگا، مصنف پیشے سے ڈاکٹر اور موجودہ دور کے ممتاز ادیب ہیں، یعنی کہ ایک طرف ڈاکٹر تھے اور دوسری طرف اپنے ادیب میں بہت ہی زیادہ کامیابی حاصل کی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، پرانے زمانے میں وقت کا اہم پیمانہ کیا تھا؟ یہ چیپٹر گھڑی سے ریلیٹڈ ہے، اور جو پرانے زمانے میں جب گھڑی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو لوگ طرح طرح سے ٹائم دیکھا کرتے تھے، تو اسی کو اسے یاد کرنا چاہیے تاکہ گھڑی کے فیکٹ معلوم ہو۔ جواب ہوگا، پرانے زمانے میں وقت کا اہم پیمانہ سورج ہوا کرتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، قدیم اور یونان میں کون سی گھڑی مقبول تھی؟ جواب ہوگا، قدیم یونان اور روم میں آبی گھڑی بہت مقبول تھی۔ آب مینس پانی ہوتا ہے، آبی گھڑی یعنی پانی کی گھڑی بہت مقبول تھی، بہت مشہور تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، ایک نشان سے دوسرے نشان تک شمع کے پگھلنے کا کیا مطلب تھا؟ جواب ہے، ایک نشان سے دوسرے نشان تک شمع کے پگھلنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، یعنی موم بتی کا جلنا اور پگھلنا وقت کے گزرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ پرانے زمانے میں، پرانے وقت میں جب گھڑی کی ایجاد نہیں ہوئی تھی اور جب اتنا ترقی نہیں ہوئی تھی، تب اس طریقے سے لوگ وقت کو معلوم کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، خلیفہ ہارون رشید نے خوبصورت گھڑی کس کو بھیجی تھی؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے خوبصورت گھڑی کس کو بھیجی تھی؟ جواب ہوگا، خلیفہ ہارون رشید نے فرانس کے بادشاہ شارلمین کو خوبصورت گھڑی بھیجی تھی۔ سوال نمبر 6 ہے، لوہاروں کی بنائی ہوئی گھڑیاں کیسی تھی؟ جواب ہے، لوہاروں کی بنی ہوئی گھڑیاں بڑی اور بھاری تھی اور پہیوں کے گرد گھومنے والے وزن سے چلتی تھی۔ دھوپ گھڑی کب بیکار ہو جاتی تھی؟ دھوپ گھڑی کب بیکار ہو جاتی تھی؟ جواب ہوگا، دھوپ گھڑی رات کے وقت بیکار ہو جاتی، اور جن دنوں بادلوں کی وجہ سے سورج نہ دکھائی دیتا تو دھوپ گھڑی بھی رک جاتی، یعنی جب دھوپ نکلتا تھا تو وقت دکھا جاتا تھا، اور اگر سورج نہیں نکلتا تو پھر گھڑی وہ بیکار ہو جاتی تھی۔ سوال نمبر 8 ہے، ریت گھڑی کو کب الٹا کرتے تھے؟ ریت گھڑی کو کب الٹا کرتے تھے؟ جواب ہوگا، ریت گھڑی میں جب اوپر والی ریت نیچے آ جاتی تھی تو اسے الٹا کر دیا جاتا تھا، اس طرح یہ ہر گھنٹے کا وقت بتاتی رہتی تھی۔ تو یہ سب طریقے تھے جو پرانے زمانے میں، ریت گھڑی ہو گئی، آبی گھڑی ہے نا، تو اس طریقے سے وقت لوگ دیکھتے۔ سوال نمبر 9 ہے، ریت گھڑی کا رواج کب کم ہوا؟ جواب ہوگا، جب کل پرزوں کی بنی ہوئی گھڑیاں عام ہو گئی۔ سوال نمبر 10 ہے، یورپ میں کل پرزوں کی گھڑی کب نمودار ہوئی؟ یعنی لوگوں کے سامنے یورپ میں کل پرزوں گھڑی کب شروع ہوئی؟ جواب ہوگا، یورپ میں کل پرزوں کی گھڑی 12ویں صدی میں نمودار ہوئی۔ سوال نمبر 11 ہے، اہم مقامات پر گھنٹہ گھر کیوں تعمیر کرائے جاتے تھے؟ جواب ہے، اہم مقامات پر گھنٹہ گھر اس لیے تعمیر کرائے جاتے تھے تاکہ عوام کو وقت دیکھنے میں سہولت ہو۔ تو یہ ایک جملے کا جواب تھا، جو 1 سے لے کر 11 سوال اور جواب ہے۔ مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، لوگ اب بھی دور دور سے آ کر ان گھنٹہ گھروں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے،
لوگ اب بھی دور دور سے آ کر ان گھنٹہ گھروں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک گزرے ہوئے زمانے کے آثار اور تاریخی یادگاریں ہیں۔ یہ عمارتیں فن تعمیر اور ماہرانہ کاریگری کا اعلیٰ نمونہ ہیں، اس لیے لوگ وقت معلوم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی تاریخی اہمیت اور خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ جواب ہے آپ کا، اسے یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مصنف نے یہ کیوں کہا ہے کہ وقت کیا ہاتھ آیا طرح طرح کی گھڑیاں سامنے آ گئی؟ یہ بھی آپ کا سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ مصنف سے ریلیٹڈ ہے، تو اسے آپ کو دیکھنا ہوگا اور اسے یاد کرنا ہے۔ مصنف نے یہ کیوں کہا ہے کہ وقت کیا ہاتھ آیا طرح طرح کی گھڑیاں سامنے آ گئی؟ کیا کہنے کا مطلب کیا ہے مصنف کا، یہ سوال میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو جواب ہوگا، جب گھڑیاں کلائی پر پہننے کے قابل ہو گئیں تو وقت دیکھنا آسان ہو گیا اور صنعتی ترقی کی بدولت مختلف خصوصیات والی کئی اقسام کی گھڑیاں بننے لگیں۔ اسی لیے مصنف نے کہا کہ وقت کیا ہاتھ آیا طرح طرح کی گھڑیاں سامنے آ گئی۔ تو اس طرح سے آپ کو بتانا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، آج کل کون کون سی گھڑیاں بازار میں دستیاب ہے؟ جواب ہوگا، آج کل بغیر چابی کے چلنے والی، اندھیرے میں چمکنے والی، پانی سے خراب نہ ہونے والی اور چوٹ سہار جانے والی گھڑیاں بازار میں دستیاب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، مصنف نے چھوٹی گھڑیوں کی کیا خوبیاں بتائی ہیں؟ جیسے پہلے جو ہے کہ بڑی بڑی گھڑیاں جب ہوتی تھیں اور اس میں الگ الگ مصنوعی طریقے سے مشین بنائے جاتے تھے، جیسے کہ لوہار بڑی بڑی گھڑیاں بناتے تھے، تو اس سے بہت چھوٹی چھوٹی گھڑیاں ایجاد ہوئی۔ تو مصنف پوچھ رہا ہے، مصنف نے چھوٹی گھڑیوں کی کیا خوبیاں بتائی ہیں؟ جواب ہوگا، مصنف نے چھوٹی گھڑیوں کے کئی خوبیاں بیان کی ہے۔ اسے سنبھالنا بہت آسان ہے، جس کی وجہ سے استعمال بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب الگ الگ ڈیزائن کی گھڑیاں دستیاب ہے۔ آج کی گھڑیاں دیکھنے میں سبک بھی نظر آتی ہیں اور وقت کی پیمائش میں اتنی حساس ہے کہ سیکنڈ کے حصے کا بھی حساب رکھتی ہے۔ آگے ہے، ترتیب دیجیے، یعنی کہ آپ کا جملے جو ہے کہ غلط لکھے ہوئے ہیں اس کو سجا کر لکھنا ہے۔ نمبر 1 میں ہے، تھا سورج تو پیمانہ سے بڑا وقت کا سب۔ تو اسے سجا کر کیسے لکھنا ہے؟ وقت کا سب سے بڑا پیمانہ تو سورج تھا۔ ہوا رواج کا گھڑی بعد شمع اس کے۔ تو اس کا سجا کر اس طریقے سے لکھنا ہے، اس کے بعد گھڑی کا رواج شمع ہوا۔ سوال 3 نمبر میں ہے، ہاتھ وقت کیا طرح کی طرح آیا سامنے گھڑیاں آ گئیں۔ اسے سجا کر لکھنا ہے، وقت کیا ہاتھ آیا طرح طرح کی گھڑیاں سامنے آ گئیں۔ آگے ہے ایک آپ کا ایکسٹرا نالج کے لیے، ریت گھڑی کی ساخت اور طریقہ کار کے بارے میں لکھیے۔ یہ آپ کو نالج کے لیے آپ کو جاننا ضروری ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس کو شامل کیا ہے کہ حالانکہ کتاب میں ہے، اگر بہت سارے ویڈیو آپ دیکھے ہوں گے لیکن سارے سوال جواب کا حل نہیں کیا جاتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کو فائدہ ہو اسے بتا دیا جائے، حل کر دیا جائے۔ تو ریت گھڑی کی ساخت اور طریقہ کار کے بارے میں لکھیے۔ ریت گھڑی وقت ناپنے کا ایک قدیم آلہ ہے۔ اس کی ساخت 2 شیشے کے بلبوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک باریک گردن کے ذریعے آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور انہیں ایک فریم میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس میں باریک اور خشک ریت بھری ہوتی ہیں۔ جب ریت گھڑی کو سیدھا رکھا جاتا ہے تو ریت اوپر والے حصے سے باریک راستے کے ذریعے نیچے گرتی ہے اور جب ساری ریت نیچے آ جاتی ہے تو مقررہ وقت مکمل ہو جاتا ہے۔ وقت کو دوبارہ ناپنے کے لیے اسے الٹا کر دیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں وقت معلوم کرنے کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے جاتے تھے؟ 10 سطروں میں لکھیے، 10 پوائنٹ بتانا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے پرانے زمانے میں وقت معلوم کرنے کے طریقے۔ نمبر 1، پرانے زمانے میں لوگ وقت کا اندازہ قدرتی نشانیوں سے لگاتے تھے۔ نمبر 2، سورج کی حرکت کو دیکھ کر دن کے مختلف حصوں کا تعین کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، سورج گھڑی
سن ڈائل سایہ کی لمبائی اور سم سے وقت بتاتی تھی۔ نمبر 4، رات کے وقت چاند اور ستاروں کی پوزیشن سے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ نمبر 5، پانی کی گھڑی واٹر کلوک میں پانی کے بہاؤ کے ذریعے وقت ناپا جاتا تھا۔ نمبر 6، ریت گھڑی میں باریک ریت کے ایک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل ہونے سے وقت معلوم کیا جاتا تھا۔ نمبر 7، مساجد میں اذان کے اوقات سورج کے طلوع اور غروب کے مطابق مقرر کیے جاتے تھے۔ نمبر 8، گھنٹا گھروں کلوک ٹاور کی گھنٹیاں لوگوں کو وقت سے آگاہ کرتی تھیں۔ نمبر 9، دیہات میں لوگ مرغ کی بانگ اور روزمرہ کے معلومات سے بھی وقت کا اندازہ لگاتے تھے۔ نمبر 10، ان تمام طریقوں نے جدید گھڑیوں کی ایجاد سے پہلے انسانی زندگی کو منظم رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو اس طرح سے آپ کو 10 پوائنٹ میں سے کچھ پوائنٹ یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو جو فیکٹ ہے اور جو پرانے زمانے میں لوگ وقت دیکھنے کے لیے، وقت کو پتہ کرنے کے لیے جو ذریعہ ڈھونڈتے تھے اسے آپ کو یاد ہو جائے اور معلوم ہو جائے، اور پھر آپ کو سوال و جواب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھی بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور امتحانات میں اچھے نمبرات حاصل کریں۔ چلیے پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔